السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضر من خذلہم۔ حضرات گرامی، مجھے منتظمین کی طرف سے جو حکم دیا گیا مختصر وقت میں اس کی تکمیل کی طرف اپنے قدم بڑھاؤں گا۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں دو عنوان میرے ذمہ لگائے گئے، کوشش کروں گا دونوں کو جمع کر دوں۔ آج ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اہل الحدیث انگریز کے دور کی پیداوار ہیں یا اہل الحدیث کل کی پیداوار ہیں۔ کیا ہمارے مخالف لابی یہ جو پروپیگنڈا کرتی ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ اگر میں دور حاضر کی بات کروں تو حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ تعالی کے قول کے مطابق کہ یہ صدی اہل الحدیث کی صدی ہے، دلائل کے میدان میں اور اسی طرح ہم اپنی بڑھتی ہوئی افرادی قوت کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف ہمیں غلبہ اہل الحدیث نظر آتا ہے۔ اگر آپ 14ویں صدی میں جائیں تو آپ کو محترم عبدالحی لکھنوی کی کتابوں میں تذکرہ اہل الحدیث ملے گا۔ اگر آپ اس سے پیچھے جائیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتابوں میں ذکر اہل حدیث ملے گا۔ دور امام شوکانی کا ہو، امام قرطبی کا ہو، ہر دور میں چاہے کتب تفسیر ہیں یا کتب حدیث ہیں، ان میں اہل الحدیث کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر وقت اجازت دیتا تو میں اس صدی سے لے کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر صدی کے امام کی کتاب سے اہل الحدیث کے تذکرے کو آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن اگر میں صحابہ کی بات کروں، دور تابعین کی بات کروں تو میرے مسلک کی صداقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسلک اہل الحدیث وہ مسلک ہے جو تابعین کے دور میں بھی موجود تھا اور مصطفیٰ کے صحابہ کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری طرف، آپ نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری جماعت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے اوپر، میری امت کا ایک گروہ غالب رہے گا، لا یضر من خذلہم، جو ان کی مخالفت کرے گا بھلے رفع یدین کرنے پر ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، لیکن کبھی دلائل کے میدان میں انہیں مغلوب نہیں کر سکے گا۔ میرے پیارے حبیب نے فرمایا ظاہرین علی الحق، حق کا ڈنکا لے کر وہ ہمیشہ غالب رہیں گے۔ حضرات، حق کیا ہے؟ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کون سی جماعت اور کون سا گروہ ہے۔ اللہ خالق کے کائنات نے فرمایا کہ اہل جنت سرخرو وہ افراد ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں ما نزل علی محمد وہو الحق، جو مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ اترا اور وہی حق ہے۔ قرآن نے بتایا کہ حق وہ ہے جو میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا، حق وہ ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، حق وہ ہے جسے حدیث کہا جاتا ہے۔ ظاہرین علی الحق، اور غالب بھی وہ ہوں گے
جن کے پاس امتیوں کے اقوال نہیں ہوں گے بلکہ محمد مصطفیٰ کی سیرت ہوگی۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، میری امت کا ایک گروہ لا تزالو ہمیشہ رہے گا۔ یہاں پر علماء موجود ہیں، گرامر جاننے والے طلباء موجود ہیں، پڑھے لکھے افراد موجود ہیں۔ میں ایک سوال آپ کی طرف بڑھانا چاہوں گا کہ میرے پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلے، فرمایا لا تزالو، وہ جماعت ہمیشہ رہے گی، وہ گروہ ہمیشہ رہے گا، وہ فرقہ ہمیشہ رہے گا۔ حضرات، امام کائنات کی اس ایک حدیث کے ایک جملے سے تمام تقلیدی مذاہب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لا تزالو، جب سے میرے نبی نے فرمایا پیغمبر کے فرمان سے لے کر قیامت کی دیواروں تک وہ جماعت ہمیشہ رہے گی، اور جن کے امام کی پیدائش سن 90 ہجری میں ہو، یا جس کے امام کی پیدائش سن 80 ہجری میں ہو، یا جس کے امام کی پیدائش سن 83 ہجری میں ہو، یا جس کے امام کی پیدائش سن 94 ہجری میں ہو، یا جس کے امام کی پیدائش سن 150 ہجری میں ہو، یا جس کے فرقہ کے بانی امام کی پیدائش سن 164 ہجری میں ہو، وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ مذہب میرے پیغمبر کی حدیث کا مصداق، بولو پھر بولو، نہیں بن سکتا، کیونکہ نبی نے فرمایا لا تزالو، وہ جماعت ہمیشہ رہے گی جن کا امام ہی 84 ہجری میں، 90 ہجری میں، 93 ہجری میں، 83 ہجری میں پیدا ہو۔ اس کا مطلب ہے کم از کم چلیں اگر پیدائش کے ساتھ ہی مذہب بن گیا ہوتا، پھر بھی 80 سال تو وہ مذہب نہیں رہا، انقطاع آ گیا، وقفہ آ گیا، اور میرے پیغمبر نے فرمایا لا تزالو، ہمیشہ جماعت رہے گی، ہمیشہ وہ گروہ رہے گا۔ پھر حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد جناب علی بن المدینی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کی روشنی میں تعین کر دیا اس جماعت کا۔ فرماتے ہیں ہم اصحاب الحدیث، یہ جماعت اگر میری نظر میں کوئی ہے تو یہ اہل الحدیث کی جماعت ہے۔ اور کسی امام نے یوں کہا اِلَّمْ يَكُونُوا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ، اگر یہ اہل الحدیث نہیں تو میں نہیں جانتا پھر یہ کون لوگ ہیں۔ اور میرے محترم ساتھیو، یہ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، جن کے متعلق امام کائنات نے فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہوگی جو میرے صحابہ اور میرے مشن پر ہوگی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس مشن اور نقش قدم پر چلے گی، یہ وہ جماعت ہے جو حق پر ہوگی۔ اور امام شابی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کے متعلق، میرے پیغمبر کے یاروں کے متعلق فرماتے ہیں ادرکت 500 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی۔ میں نے پیغمبر کے صحابہ میں سے 48 صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، کلہم کانوا اصحاب الحدیث، میرے نبی کے سارے صحابہ اہل الحدیث تھے، پیغمبر کے سارے صحابہ اہل الحدیث تھے۔ میں نے بڑے اختصار کے ساتھ چند ائمہ کے اقوال کی روشنی میں واضح کیا کہ میرے نبی اور نبی کے صحابہ اہل الحدیث تھے۔ یہ لقب اہل حدیث کا صحابہ کے اندر موجود، یہ نام اہل حدیث کا صحابہ کے اندر موجود، یہ اسم اہل حدیث کا صحابہ کرام کے اندر موجود۔ اب آئیے مختصر سے ٹائم میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر عمل کو دیکھیے تو عمل اہل الحدیث، آج جس چیز پر اہل الحدیث کا عمل ہے، عملی طور پر بھی میرے پیغمبر کے صحابہ اسی مشن پر قائم تھے، موجود تھے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مجمع الزوائد کے اندر یہ روایت موجود ہے
ایک شخص آیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، ابھی عید کی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، یہ آیا، اس نے آ کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی، تم نفل کیوں پڑھ رہے ہو؟ غور کیجئے وہ کیا جواب دیتے، کہتے اے علی ایعذبنی اللہ علی صلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ میرے علی نے کہا، سنو علی والو، علی سے پیار کرنے والو، محبت کرنے والو، نام علی تو سب لیتے ہیں، منہج علی کن کے پاس ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کائنات نے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی، اور یہ کیا کہتا ہے، ایعذبنی اللہ علی صلاۃ، اے میرے علی میں کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہوں، رب کی بغاوت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کیا نماز پڑھنے پر میرا اللہ مجھے عذاب دے گا؟ یہ جو میرے علی والا سوال ہے، یہی سوال لے کر آج اہل الحدیث اٹھا ہے۔ آج اہل الحدیث کہتے، اے میرے بھائی تو نے وضو تو کیا، لیکن وضو میں یہ جو تو گردن کا مسح کر رہا ہے میرے پیغمبر نے نہیں کیا، تو کیوں کرتا ہے؟ آج اہل الحدیث کا بھی یہی مطالبہ ہوتا ہے، نماز میرے پیغمبر نے اللہ اکبر سے شروع کی ہے، تو کہتا ہے نیت کرنا نماز دی، نماز واسطے خدا دے، 4 رکعتاں پیچھے اس امام دے، یہاں سے نماز میرے پیغمبر نے شروع نہیں کی۔ حضرات گرامی، میرے پیغمبر نے روزہ بند کیا، اذان سن کے بند کیا، تو نے ایک زبانی نیت بنائی، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ آج اہل الحدیث کہتا ہے کہ یہ نیت پیغمبر نے نہیں کی، پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کی، اے میرے بھائی تو یہ نیت کیوں کرتا ہے؟ آج اہل الحدیث کہتے کہ میرے پیغمبر کے صدیق کی زندگی میں نبی کی پیدائش کا دن 63 مرتبہ آیا، سیدنا فاروق کی زندگی میں پیغمبر کی پیدائش کا دن 63 مرتبہ آیا، جناب عثمان کی زندگی میں پیغمبر کی پیدائش کا دن 83 مرتبہ آیا، سیدنا علی کی زندگی میں نبی کی پیدائش کا دن 63 مرتبہ آیا۔ ان تمام لوگوں کو پیارے نبی کے ساتھ محبت بھی تھی، عقیدت بھی تھی، الفت بھی تھی، چاہت بھی تھی، پیار بھی تھا، لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ ان تمام یاروں نے، پیغمبر کے جانثاروں نے نبی کی ولادت کے دن کو جب عید نہیں منایا تو کیوں مناتا ہے؟ آگے سے ہمیں جواب یہ ملتا ہے، میں تو پیغمبر کی محبت میں کر رہا ہوں، کیا یہ گناہ ہے؟ کیا رب اس پہ مجھے عذاب دے گا اگر کسی کو ٹوکا جائے؟ اے میرے بھائی، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اذان شروع کی، اللہ اکبر سے شروع کی، تو نے شروع کر دی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ پیغمبر کی ذات پہ صلاۃ ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تھوڑی کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو کہا جاتا ہے کہ میرے پیغمبر کی زندگی میں نبی کی بیوی خدیجہ فوت ہوئی، پیغمبر کی زندگی میں نبی کی بیٹی سیدہ زینب فوت ہوئی، پیغمبر کی زندگی میں میرے نبی کی بیٹی سیدہ ام کلثوم فوت ہوئی، میرے پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کے بیٹے عبداللہ طیب الطاہر فوت ہوئے، پیغمبر کی زندگی میں میرے نبی کے لخت جگر حضرت ابراہیم فوت ہوئے، پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے چچا حضرت جعفر طیار فوت ہوئے، نبی کی زندگی میں نبی کے مقتدی پیغمبر کے شاگرد حضرت سعد ابن معاذ فوت ہوئے، پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کے پروانے حضرت مصعب بن عمیر فوت ہوئے۔ مجھے بتا دیجئے ان تمام پیاروں کا میرے پیغمبر نے کون سے دن کل کروایا تھا؟ حضرات، میں جہلم کی کسی بیٹھک میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا اور نہ ہی کسی حجرے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، فاروق کا کی سرزمین میں بھرے اجتماع میں اپنے علماء کی موجودگی میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کے پاس دلیل ہے قیامت کی دیواروں تک لے کے آئے، واللہ ہم بھی کل خانیوں کا اعلان کریں گے، ہم بھی ختم دلوانا شروع کر دیں گے، لیکن دلیل تو لائیے۔ جب کہا جاتا ہے کہ میرے پیغمبر کے یہ تمام پیارے فوت ہوئے،
میرے پیغمبر نے کتنے سپارے بخشے، کتنے لوگوں نے کہاں پہ بیٹھ کے کتنے دن یہ قرآن پاک ختم کیے کلخانیاں کی، جواب یہ ملتا ہے ہم قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، ہم کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ آئیے سنیے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف، میرے پیارے علی کا عقیدہ، پیارے علی کا فرمان۔ پیارے علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے بندے سن، میں یہ نہیں کہتا کہ رب نماز پڑھنے پہ تجھے گناہ دے گا، رب نماز پڑھنے پہ تجھے عذاب میں مبتلا کرے گا، لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یعذبک اللہ علی مخالفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب تجھے نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، رب عذاب دے گا محمد کی مخالفت کرنے پہ۔ تو نے نبی کی مخالفت کی ہے۔ جب عید سے پہلے میرے پیغمبر نے کوئی نفلی نماز پڑھی؟ بولو نہیں پڑھی۔ جب تو پیغمبر سے آگے قدم بڑھا کر نماز پڑھے گا، رب نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دیتا، رب عذاب دیتا ہے مصطفیٰ کی مخالفت کرنے پہ۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان کا قول سنیے، آج وہ لوگ جو مسلک کے اہل الحدیث سے دور ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں، غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں، انہیں میرے مسلک کی سمجھ آ جائے۔ فرماتے ہیں ایک عمل، ایک کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وقت بھی تھا، ٹائم بھی تھا، تقاضا بھی تھا، لیکن میرے نبی نے چھوڑ دیا۔ جیسے پیغمبر نے جس کام کو کیا وہ کرنا سنت ہے، ایسے ہی امام کائنات نے جس کام کو چھوڑ دیا وہ چھوڑنا، بولو چھوڑنا بھی سنت ہے۔ اس لیے تو ہم نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام چھوڑ دی، کیونکہ یہاں پر صلاۃ و سلام چھوڑنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور مثال دی امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، فرماتے ہیں ہم جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعے کے لیے آنے سے پہلے اذان بھی کہی جاتی ہے، جب نماز پڑھتے ہیں تکبیر بھی۔ پڑھے جمعہ کا دن پڑھے نا، الحمدللہ، صبح بھی پڑھنا نا انشاءاللہ۔ اذان پڑھتے ہیں، بولو تکبیر، عید بھی پڑھتے ہیں نا، عید بھی پڑھی ہے۔ جب آپ عید کے لیے آتے ہیں، ہم عید کے لیے آتے ہیں، کیا عید سے پہلے کبھی اذان ہوئی ہے؟ تکبیر، حالانکہ مؤذن موجود ہے، امام موجود ہے، علت کیا ہے؟ اذان کیوں ہوتی ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اگر جمعے کے لیے لوگوں کا اکٹھ اور اجتماع ضروری ہے تو عید کے لیے بھی لوگوں کا اکٹھ اور اجتماع ضروری ہے، انہیں جمع کرنا ضروری ہے۔ لیکن جمعے کے لیے اذان بھی ہے، تکبیر بھی ہے۔ جب ہم عید پڑھتے ہیں اذان بھی نہیں کہتے، تکبیر بھی، بولو کیا خیال ہے آئندہ عید سے؟ ابھی جب عید آئے گی 3-4 مہینوں کے بعد انشاءاللہ تعالی، کیا خیال ہے ہم عید کے اجتماع میں اذان کا آغاز کر دیں؟ بولو شاباش۔ ہمیں عید کے اجتماع پہ ایک اذان کی اجازت نہیں دیتے، یار لوگوں نے پوری عید ہی نکال لی ہے، تمہیں تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ مسلک حق مسلک اہل حدیث، مسلک حق مسلک اہل حدیث، قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت، شرک و بدعت مردہ آباد، شرک و بدعت، شرک و بدعت، مسلک حق مسلک اہل حدیث۔ وہ اجڑے ہوئے شاعر کا شعر یاد آیا کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہی تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ حضرات یہ اہل الحدیث ہیں اور یہ مسلک اہل الحدیث ہے، علماء موجود ہیں، کوئی ایک بندہ یہ ذہن رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ نماز عید کے لیے ہم اذان کا اور تکبیر کا آغاز کر دیں، کیونکہ یہاں مصطفیٰ نے اذان اور تکبیر کو چھوڑا ہے۔ جمعے کے لیے میرے پیغمبر نے اذان پڑھی، پڑھنا سنت، تکبیر پڑھی تو پڑھنا سنت۔ اسی طرح میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کے لیے، عید کی نماز کے لیے اذان چھوڑی، تکبیر چھوڑی، اذان چھوڑنا، تکبیر چھوڑنا۔ اور اگر کوئی اذان تکبیر شروع کر دے گا اسے کیا کہیں گے؟
یعنی یہاں پہ عید کے موقع پر اگر کوئی اذان اور تکبیر کا آغاز کر دے جو میرے پیغمبر نے چھوڑی ہے اسے بدعت کہیں گے. پھر میں سوال کرتا ہوں میرے پیغمبر نے اذان سے پہلے جب صلاۃ و سلام کو چھوڑا اگر کوئی اس کا آغاز کر دے تو کیا کہیں گے؟ میرے نبی نے اپنی پیدائش والے دن کسی قسم کے عید اور جشن کو چھوڑا اگر کوئی اس کا آغاز کر دے کیا کہیں گے؟ میرے پیارے حبیب نے وفات کے اوپر کل 40 نے چھوڑے اگر کوئی اس کا آغاز کر دے تو کیا کہیں گے؟ انہی دو لفظوں میں آپ کو مسلک اہل الحدیث سمجھ آ جاتا ہے کہ جو میرے پیغمبر کریں وہ کرنا سنت ہے اور جو پیغمبر چھوڑ دیں وہ چھوڑنا سنت ہے، اور اسی چیز کا نام مسلک اہل الحدیث ہے. اللہ اسی پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے اور نظریے پہ موت عطا فرمائے. آمین.